سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی کامیابی کسی بھی وقت پاکستان کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کے دوران سیاسی شعور رکھنے والوں نے بہت شور مچایا کہ اس ڈیل سے پہلے بین الافغان مفاہمت ضروری ہے، لیکن ایسا نہ ہوا اور معاہدہ کر لیا گیا۔ پھر اس معاہدے پر عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی شادیانے بجانے لگے کہ یہ ڈیل صرف ہماری وجہ سے ممکن ہوئی، لیکن پھر جب جون جولائی میں امریکی افواج کے انخلاء کی تکمیل کا مرحلہ آیا اور بین الافغان مفاہمت کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو افغانستان میں خون ریزی کے آثار نظر آنے لگے۔ تب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہنے لگے کہ بے یقینی کی یہ ساری صورتحال امریکی افواج کے بے وقت اور غیر ذمہ دارانہ انخلاء کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ گویا ایک سال قبل ہم امریکیوں کے انخلاء پر آبادگی کا جشن منا رہے تھے اور ایک سال بعد اس کا ماتم کر رہے تھے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ دوسری جانب امریکہ کی کٹ پتلی افغان صدر اشرف غنی اور ان کے مشیر مفاہمت کی ہر کوشش کو سیبوتاژ کرتے رہے۔ اسی طرح طالبان کا رویہ بھی بے لچک تھا۔ اس دوران افغان فوج ایک کے بعد ایک ضلع چھوڑ کر طالبان کے حوالے کر رہی تھی۔ چنانچہ پاکستان میں یہ سوچ فروغ پانے لگی کہ امریکہ اور افغان طالبان کی درپردہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، جس سے پاکستان میں تشویش مزید بڑھ گئی۔ اس دوران طالبان تیزی سے کابل کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے، لیکن اشرف غنی نہ صرف مطمئن دکھائی دے رہے تھے بلکہ اپنی فوج کے ذریعے طالبان کو بھرپور مزاحمت کی دھمکیاں اور گیدڑ بھبکیاں بھی دے رہے تھے۔ صدر اشرف غنی اور امریکیوں کے اعتماد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ طالبان نے امریکیوں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ 6 ماہ تک کابل پر قبضہ نہیں کریں گے، لیکن اس دوران یکدم حالات نے پلٹا کھایا اور کابل کے ارد گرد کے صوبے طالبان کے قبضے میں آنے لگے۔ صافی کہتے ہیں کہ کابل کے دروازے پر کھڑے ہو کر طالبان نے شاید امریکہ کے ساتھ اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اعلان کیا کہ وہ کابل میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اگلے روز ایک تو وہ کابل میں داخل ہو گئے اور دوسرا ماضی کے برعکس اپنے مخالفین کا قتل عام کرنے کی بجائے امریکی کٹ پتلی صدر اشرف غنی سمیت سب شہریوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے خواتین سے متعلق بھی ماضی کے برعکس رویہ اپنا لیا تاکہ دنیا کو اپنی مخالفت کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ پھر گزشتہ 20 برس میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ افغانوں کے غصے کا نشانہ امریکہ اور اس کی کٹ پتلی اشرف غنی بن گئے۔ ادھر امریکہ میں میڈیا، سول سوسائٹی اور سیاستدانوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو آڑے ہاتھوں لیا اور شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں افغانستان میں طالبان کی واپسی کا ذمہ دار قرار دیا۔ چنانچہ جو بائیڈن کو قوم سے خطاب کرنا پڑا، جس میں انہوں نے پاکستان کا تو ذکر تک نہیں کیا، لیکن اشرف غنی اور اس کے ساتھی افغان سیاستدانوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ اب ایک طرف تو افغانستان میں وہ طالبان جن کی مدد کا پاکستان پر الزام لگتا رہا بدلے ہوئے نظر آئے، دوسری طرف پہلی مرتبہ پاکستان کی بجائے اشرف غنی اور امریکہ نفرت کا نشانہ بننے لگے، اور تیسری طرف امریکہ نے پاکستان کی بجائے اشرف غنی کو افغانستان میں حالات کی خرابی کا ذمہ دار قرار دیا۔ اس لیے پاکستان میں ایک بار پھر وزیر اعظم، وزراء صاحبان، مذہبی جماعتیں، ٹی وی اینکرز اور دانشور جشن منانے لگے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اب ہم جیسے طالب علم التجائیں کر رہے ہیں کہ جشن منانے کی ضرورت ہے اور نہ ماتم کرنے کا کوئی جواز، لیکن پختون قوم پرست سوگ میں ہے، جبکہ باقی لوگ جشن منانے سے باز نہیں آ رہے، حالانکہ ابھی صورتحال واضح نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بہتری کے بھی امکانات ہیں اور تباہی کا بھی خطرہ ہے، لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ کچھ عرصہ بعد ہم ماتم کر رہے ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ سر دست و طالبان نے مخالف سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر مشترکہ نظام بنانے کی بات کی ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی امارات اسلامی بحال کی تو اس میں شمالی افغانستان کے رہنماؤں کی شمولیت کا امکان بہت کم نظر آتا ہے۔ جب طالبان دیگر افغان دھڑوں کو ساتھ لے کر چلنے پر آمادہ نہیں ہوں گے تو یہ امکان بہت کم ہے کہ مغربی ممالک ان کی حکومت کو تسلیم کریں گے۔ اب اگر مغربی ممالک کے بغیر پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا تو ایک بار پھر دنیا کے غصے کا نشانہ بنے گا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اب ایسے عالم میں جب حکومت نے اپنی معیشت IMF اور ورلڈ بینک سے منسلک کر دی ہے اور FATF کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے، اگر امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان پر غصہ اتارنے لگے تو اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ کرے کہ میرا اندازہ غلط ثابت ہو، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ کسی بھی وقت طالبان کی کامیابی پاکستان کے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔